ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے جب صحافیوں پر حملے ہوتے ہیں تو صحافی پھر کیمرے پلٹا دیتے ہیں. آج ہم آپ کو ایک خاص ویڈیو دکھائیں گے پروگرام کے آخر میں, جس میں جب مجھے ہراس کرنے کی کوشش کی تو میں نے ایک ایکشن لیا. کاذب خانزادہ کے معاملے کے بعد وہ ویڈیو بڑی انسٹرکٹیو ہوگی, اس کو دیکھیے گا. جب کیمرے پلٹاتے ہیں تو پھر جو لوگ آپ کو ہراس کرتے ہیں ان کی طرف سے ٹویٹس بھی آتے ہیں, تو ٹویٹ بھی ہم نے ایک سلیکٹ کیا ہوا ہے. صحافیوں پر حملے صرف ہراسرز ٹرولرز کی طرف سے نہیں ہوتے, حکومتی معاملات بھی بیچ میں انوالو ہیں. تو اس میں ہمارے پاس دو صحافی ہوں گے, علینا شگری صاحبہ اور حسن ایوب خان, دونوں اے بی این اور اے آر وائی نیوز کو بالترتیب ریپرزینٹ کریں گے. بڑی سٹوری بہرحال ہماری 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے, جس کی بات اب اتنی ہو رہی ہے کہ 27ویں میں بھولتی چلی جا رہی. اور ایم کیو ایم کی اگر آپ بات سنیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بلدیاتی نظام آئے گا, نئے صوبے بنیں گے. پیپلز پارٹی نے اس کا زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا جی آپ اپنی کارکردگی پر ذرا دھیان دیں, یہ 18ویں ترمیم کو ڈائلوٹ کرنے کی یا تبدیل کرنے والی جو باتیں 28ویں کے ذریعے, یہ قابل قبول نہیں ہے. واقعتاً 28ویں ترمیم آ رہی ہے, اگر 28ویں آ رہی ہے تو پھر کیوں آ رہی ہے اور اس کے اندر کیا ہونے والا ہے, پیپلز پارٹی کو قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. ہمارے پاس موجود ہیں بلال اظہر, وزیر مملکت برائے خزانہ ریلوے, مسلم لیگ نواز کی طرف سے آپ کا شکریہ. برابر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹرل لیڈر ندیم افضل چند صاحب موجود ہیں, اور سینئر سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی موجود ہیں. انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی, اس میں ہم نے ان کو دیکھا, کچھ وہاں پر اور بھی باتیں ہوئیں معاملات سیاسی. آپ کا بھی بہت شکریہ جی. سٹارٹ کرتے ہیں. تو 28ویں لا رہے ہیں آپ کے نہیں, پہلے پلیز بتا دیں ہمیں, یہ سسپینس ختم کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. طلعت صاحب دیکھیے, آپ جانتے ہیں کہ اس 27ویں ترمیم میں کچھ چیزیں ہم چاہ رہے تھے ڈسکس کرنا, جس پہ اور پھر چند ایشوز, ان میں سے ایک سب سیٹ پر چند ایشوز پر اتفاق ہوا, یا اس حد تک اتفاق ہوا جو 2/3 کے لیے ضروری تھا فار دا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ٹو پاس. بقیہ کچھ ایشوز ایسے تھے جو ابھی کے لیے پار کر دیے گئے, اور اس کے اوپر تو ابھی آپ نے دیکھا کہ جب یہ ترمیم پاس بھی ہوئی تھی تو کچھ ایشوز ایسے تھے جو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے, اور اس کے اوپر ہم ایک ڈسکس کر کے اکٹھے پاس کرواتے نا. نہیں دیکھیے جلدی کیا تھی, نہیں دیکھیے, کچھ چیزیں جس پہ اتفاق ہے, جس میں آپ کا چاہے وہ آرٹیکل 243 ہے, چاہے وہ تو کر لیا نا فیڈرل کانسٹیٹیوشن, تو دیکھیے ایگزیکٹلی جن چیزوں کے اوپر ایک کنسنسس تھا, بن گیا تھا ٹو دیٹ ایکسٹینٹ, اس کو پھر ابھی پاس کیا گیا اور کہا گیا کہ آگے چاہے وہ لوکل گورنمنٹ, ان کے ساتھ بنانا تھا نا آپ نے. نہیں ان کے ساتھ تھا, ہمارے ایم کیو ایم ہیں, دیگر اور ایلائز ہیں, اینڈ وہ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ ہم 2/3 جو ہمیں نمبر درکار تھے دونوں ہاؤسز میں. 28 لا رہے ہیں 28ویں. دیکھیے کچھ ایشوز ہیں جس کو ہم ڈسکس کانسٹیٹیوشنل ایشوز کرنا چاہتے ہیں, جس میں این ایف سی بھی شامل ہے, جس میں لوکل گورنمنٹس بھی شامل ہیں, ایجوکیشن اور ہیلتھ کے بھی موضوع اور پاپولیشن کے ہم نے اس دفعہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. ڈال دیں, مگر دیکھیے جو بھی ہوگا, نمبر کیا ہوگا, نہیں جو بھی ہوگا وہ پیپلز پارٹی سمیت اپنے ایلائز کے ساتھ ہم یقیناً یہ گفتگو جاری رکھنا چاہتے ہیں. اور اینڈ نہیں کلوز بھی تو کرنا ہوگا نا, کلوز اس پروسیس کے نتیجے میں ہی ہوگا نا جی, کنسلٹیشن کی نتیجے میں. اب آپ وایا بٹنڈا آ کے آپ 28ویں پہ آ رہے ہیں. نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان ایشوز پہ آگے بہتری ہے, مگر جو کچھ ہوگا وہ اپنے ایلائز کے ساتھ اتفاق کے ساتھ ہوگا. دوسری بات یہ طلعت صاحب, کبھی 28ویں بھی آنی ہے, کبھی آگے 29ویں بھی آنی ہے, تو ترمیم تو آگے پیچھے بھی آئیں گا. آپ کو قابل قبول ہوگا جی یہ بالخصوص جو بلدیاتی نظام, نئے صوبے, یہ معاملات؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں جو سابقہ ترامیم ہوئی ہیں, اب تھوڑا سا عوام کو ان کے ثمرات لے لینے دیں, عوام کو بھگت لینے دیں کہ عوام تک ان کے فوائد آپ کیسے پہنچاتے ہیں. جو عوامی ایشوز ہیں, جو اس وقت عوام کے ایشوز ہیں نا, اس پہ میں سمجھتا ہوں زیادہ دھیان دیں بجائے ترامیم دلانا. حصہ ڈالا, آپ ڈلوا لیتے عوام کی ایشوز. دیکھیں عوام کا ہم نے کوشش کی, جو حکومت کی طرف سے مجسٹریسی کے نظام پہ ایک تھا, حکومت کی طرف سے این ایف سی 18ویں ترمیم, زیادہ صوبے عوام کا ایشو, بلدیاتی ایشو بالکل عوام کا ہے. بلدیاتی ایشو حکومت ہے. پنجاب میں اس وقت بلدیاتی الیکشن نہیں ہو رہا ہے, باقی صوبوں میں تو ہو چکے ہیں, اور سندھ میں کمپیریٹیولی سارے صوبوں سے بہتر نظام ہے. مزید بہتری کی گنجائش ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور میں سمجھتا ہوں زیادہ صوبوں پر آپ کو اگر نون لیگ کو زیادہ امینڈمنٹ کا شوق ہے تو اس وقت پہلے پنجاب میں بلدیاتی الیکشن تو کروائے نا. شوق تو باہمی تھا نا, دیکھیں یہ سانجھا شوق تھا. نہیں حکومت کی طرف سے ایک ڈرافٹ آیا, ہم نے اس میں جن چیزوں پہ اتفاق رائے ہو سکا, ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عنی صاحب, وہ چیزیں ہوئیں. جن چیزوں پہ ہمارے اندر بڑی ڈیبیٹ ہوئی, بحث ہوئی, اور کچھ چیزوں پہ اتفاق بالکل نہیں میرے خیال ہو بھی نہیں سکتا, اور کچھ پہ شاید آگے جا کے ہو بھی جائے. لیکن ایک جو پراپر وے ہے ڈسکشن کا, ٹائم لیمٹ ایک دیں آپ پارلیمانی پارٹیز کو, پارلیمان کو ایک پراپر, تاکہ عوام کو بھی تنقید کا موقع نہ ملے, اور پھر عوام کو دیکھیں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں تھوڑا ٹائم ملا. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھے نا, ہماری جو سی سی کی میٹنگ ہوئی, اس میں جو چیزیں ڈسکس ہوئی, 2 دن ہماری 6 گھنٹے میٹنگ چلی,
اس میں مجسٹریسی کے اوپر بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی, ڈوئل نیشنلٹی کے اوپر. اگر آپ کو زیادہ وقت دیں گے, زیادہ بحث ہوگی, پھر زیادہ کنسنسس بنے میں گا, تو پھر سمجھتا ہوں 28 میں آ سکتے ایک میڈیا پہ بھی جانا چاہیے, کہ وکلاء کمیونٹی کو بھی انگیج کرنا چاہیے ساری چیزوں کو. آپ کا سوشل کورٹ ایک پیپل پارٹی کا چارٹر آف ڈیموکریسی کا ایک پرانا تھا, لیکن اب جو ہمارا ایک نیت تھی, جو بی بی شہید کے میاں صاحب نے سائن کیا تھا, جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چارٹر ڈیموکریسی, اب اس کے آگے جا کے ہم نے ایک اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے, ہم نے پازیٹیوٹی اتنی دکھانی ہے کہ جو تنقید ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے. ٹھیک, تو تاکہ کوئی وکلاء تحریک کی طرف نہ جائیں, کوئی ہماری سوسائٹی کے امکان ہے اس کا, تحریک نہ کھیلی جائے ہر وقت, تو اسٹیبلٹی کی طرف بھی جانا چاہیے. مفتی صاحب آپ ان کی انٹینٹ تو کلیئر ہے, وہ اپنی زیادہ طاقت استعمال کریں گے, نیومیریکل اسٹرینتھ جہاں پہ ہوگی تو پاس کریں گے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ نظریہ سیاسی ضرورت ان کی اپنی, اس کے تحت کام کریں گے. تو آپ یہ جو 28 نظریہ ضرورت پہ نہیں, سیاسی ضرورت بنے, نظریہ سیاسی ضرورت نہیں, نظریہ سیاسی ضرورت نہیں, نظریہ سیاسی کیسے لے آپ, نظریہ اور کوئی نام دے لیں, نظریہ ضرورت نہ نام دیں. چلے ٹھیک, ضرورت نکال دیتے ہیں, سیاسی نظریہ کے تحت اس طرح کر دیتے ہیں. یہ آپ سارے پروسیس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ انیویٹیبل ہے کہ 28ویں کی طرف جانا ہے؟ دیکھیں, اگر ہم یہ پچھلی دو جو امینڈمنٹس ہوئی 26 اور 27 دونوں کے ہمارے نزدیک کانسٹیٹیوشن کے جو بنیادی فیچرز تھے وہ ان کے ذریعے چینج کیے گئے. جو نیومیریکل اسٹرینتھ آپ نے لفظ استعمال کیا دوران گفتگو, اس نیومیریکل اسٹرینتھ کو بھی دیکھ لیں کہ حکومت نے کیسے حاصل کی, حکومت کو کیسے ملی. مینوفیکچرڈ نیومیریکل اسٹرینتھ ہے. ایم این ایز, ایم پی ایز, ان کو سزائیں ہوئیں, ان کی جگہ نئے لوگ الیکٹ ہوئے, نیومیریکل اسٹرینتھ مل گئی. تو ایز فار ایز دا نمبرز آر کنسرنڈ, ایک مینوفیکچرڈ نیومیریکل اسٹرینتھ موجود ہے جس کی بنیاد پہ یہ بڑھے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس اگر آپ نے اتنے بڑی ایکسرسائز کرنی ہے تو اس کی اونرشپ کتنی ہے؟ 18ویں ترمیم جب پاس ہوئی 8 مہینے اس کے اوپر کنسلٹیشنز ہوتی رہی. عوام اخبارات میں اشتہار دیے گئے کہ اگر کوئی رائے دینا چاہتا ہے تو اپنی دے دے. یہاں پر یہ حالت ہے کہ میں چودھری اعتزاز احسن صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا, اور انہوں نے کہا کہ جب ہم نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ کی 2 دن, جو میرے بھائی نے کہا کہ چلتی رہی, 6 گھنٹے انہوں نے کہا, اس کے اندر ڈرافٹ ہی نہیں تھا. یہ چودھری اعتزاز احسن صاحب نے کہا. چند صاحب یہ ذرا تصحیح کر دیں. نہیں, ڈرافٹ ہمیں جو بریفنگ مرتضیٰ وہاب نے اور فروخ چنیک نے جو دی, وہ ڈرافٹ پڑھ کے ہی دے رہے تھے. ڈرافٹ ان کے سامنے تھا. نہیں, ہر ممبر کے سامنے ڈرافٹ نہیں تھا, لیکن جو مطلب ہر ممبر کے سامنے جو ہے ایک کاغذ رکھا ہوا ہے. نہیں, ہر ممبر دیکھیں جو ڈرافٹ کے اوپر انہوں نے جو بریفنگ دی, انہوں نے لیگل ٹیم نے بریفنگ دی, اور پہلے دن بریفنگ دی, دوسرے دن دوبارہ بریفنگ دی, وہ ڈرافٹ سے ہی دی. چودھری اعتزاز احسن صاحب پاکستان کے وہ زوم پہ تھے, ون آف دا فائنسٹ لیگل. نہیں, وہ زوم پہ تھے. میں خود وکیل ہوں, میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ, اور آپ بھی سمجھتے ہیں, پارلیمنٹیرین آپ رہے ہیں, بلال بھائی پارلیمنٹ پہ موجود ہیں, کہ ایک لفظ کا جو اوپر نیچے ہونا ہے وہ کتنا اہم ہوتا ہے اس پروسیس میں. یہ آپ کو اعتراض کیا ہے کہ ٹائم نہیں ملا یا کیا اعتراض؟ اعتراض تو اس کے اوپر بہت سارے ہیں. سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے فنڈامنٹل جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے کچھ فیچرز ہیں جن کے اندر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ایک پلر ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی سے لے کے آ رہے ہیں, اس کے اوپر اتنی بحث, اس کے اوپر بہت بحث ہوئی ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی, اب پھر مجھے اس کا اجازت دیں جواب دینے کی. چارٹر آف ڈیموکریسی کے ٹیکسٹ میں لکھا ہوا کیا ہے؟ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 6 سال تک یہ قائم رہے گی, اور 6 سال کے بعد ختم کر دی جائے گی کانسٹیٹیوشنل کورٹ. کیوں؟ تاکہ آئین کے اندر سے ہم وہ آلودگی ختم کریں جو پرویز مشرف لے کر آیا. اس کا سیاق و سباق تھا. اس کا سیاق و سباق. ٹھیک ہے. آج اگر آپ ایگزیکٹو جوڈیشری کو اپنے تابع کرنے کے لیے یہ 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرتا ہے, اور مقدمہ سب سے پہلے لوگوں کے سامنے یہ رکھتا ہے کہ اس سے انصاف کے نظام میں بہتری ہوگی, تو یہ غلط بات ہے. اس لیے غلط بات ہے. 26ویں کے وقت انہوں نے یہی کہا کہ عوام کو جلدی ریلیف ملے گا. 1 سال کانسٹیٹیوشنل بینچز رہے. آپ مجھے بتا دیجئے کہ کیا ریلیف ملا. اعداد و شمار اٹھا لیں. اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں جو سب سے زیادہ پینڈنسی ہے کیسز کی, وہ آپ کے ڈسٹرکٹ کورٹ لیول پر ہے. 23 لاکھ کیس پینڈنگ ہے وہاں پر. تو آپ کا نقطہ کیا تھا کہ میں ان کی طرف آؤں نا, آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کرنے جا رہے ہیں 28ویں میں, وہ 27ویں سے یا 26ویں سے مختلف نہیں ہوگا, اس کے لیجٹمیسی؟ دیکھیں, جو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ نیومیریکل نمبرز ان کے پاس مینوفیکچرڈ موجود ہیں, اس کی بنیاد پر یہ جو مرضی کرتے جائیں. سوال یہ ہے کہ لیجٹمیسی ہے کہ نہیں ہے, اس سارے پروسیس کو ایک اخلاقی حیثیت حاصل ہے یا نہیں ہے. 8 فروری کے الیکشنز آپ کے سامنے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ نئے پروونسز کریٹ کرنا, یہ بڑے کنٹینشیس ایشوز ہیں, ڈیبیٹ کے ذریعے کریں. یہ ڈیبیٹ کے ذریعے ہونے چاہیے, اور صرف اس پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے
جس کے پاس لیجٹمیسی نہیں ہے. ہاں اب مطلب آپ ڈیبیٹ کا ان کا ایشو نہیں ہے, ان کا ایشو ڈیبیٹ کا, ان کا ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس لیجٹمیسی نہیں ہے. تو صاحب دیکھیے بات یہ نہیں, اگر لیجیٹیمیسی کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی نا تو پھر تو بڑی کھل کے ہونی چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں کھل کے ڈیبیٹ کریں. اور لیجیٹیمیسی بڑا بیسک ایشو ہے, میں سمجھتا ہوں اس پہ بالکل ڈیبیٹ ہونی چاہیے. کرتے ہیں جی, گو ایڈ. اس پہ ڈیبیٹ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی بھی ڈیموکریٹ جو ہے وہ اس ڈیبیٹ سے نہیں بھاگے گا. جی طلعت صاحب دیکھیے بات یہ کہ چلیں نیومیریکل اسٹرینتھ پہ آ جائیں. ایز فار ایز آئی ایم کنسرن 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ آلموسٹ آپ کہہ لیں ود کنسنسس پاس ہوئی, اور میں اس کا آپ کو جواز دیتا ہوں کہ آپ میرے خیال سے یہاں پہ شاید سما کے ایک شو پہ مجھے یاد ہے سلمان راجہ صاحب نے باقاعدہ یہ الفاظ کہے تھے کہ دیکھیے جی یہ اب مولانا صاحب کے ہم مشکور ہیں کہ ان کی پروسیس اور ان کی مشاورت اور ان کے عمل کے نتیجے میں اب ایک ایسا مسودہ آ گیا جس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہمارے کوئی اور وجوہات ہیں, کوئی اصول ہیں جس کی بنیاد پہ ہم اس کے لیے ووٹ نہیں ڈالیں گے, مگر اٹ واز اے کنسنسس ڈاکیومنٹ. ٹھیک ہے, تو اس میں تو پھر نیومیریکل اسٹرینتھ آپ جو مرضی کے دیٹ فیکٹر بیکمز ارریلیونٹ. اس دفعہ دیکھیے بات مجھے نہیں پتا سی میں کاغذ رکھا گیا کہ نہیں, مگر آئی واز اے ممبر آف دا اسٹینڈنگ کمیٹی جس نے 2 دن اس کو باقاعدہ, اور وی وینٹ آرٹیکل بائی آرٹیکل. اس سے پہلے چند صاحب جانتے ہوں گے کہ ہماری پی ایم ایل این کی یا ہماری حکومت کی جو لیگل ٹیم ہے اور پیپلز پارٹی کی ٹیمز نے آپس میں کافی طویل مشاورت کی, ایک ڈرافٹ کے اوپر اور ایک ورکنگ گروپ نے تفصیل میں کام کیا, ڈرافٹ ہی لے کر گئے جب ایک کامن, اور اس کے اندر پھر ان کے پاس لیڈرشپ کی ہدایات اور گائیڈنس بھی تھی اور ایک ایٹریٹو پروسیس تھی. جس کے بعد 5 منٹ میں چاند صاحب نے اس طرح بیان دیا تھا, مجھے لگتا تھا کہ ان کو حیرانی ہوئی کہ ڈرافٹ آ گیا, لیکن اب آپ نے بات کی تو ماننا ہے کہ لیگل ٹیم ہماری لیگل طلعت صاحب دیکھیے چودھری فضال صاحب زوم پہ تھے جو آپ اس کی بات کر رہے ہیں, آپ اس کا میٹنگز ہوئی ہیں, بڑی لمبی میٹنگز ہوئی اور کافی عرصے پر ہوئی, اور دونوں جماعتوں کی ٹیمز نے جب ایک مسودہ اپنی لیڈرشپ کی گائیڈنس کے ساتھ اگری کر لیا تب ہی ہم پھر کیبنٹ میں لے کے آئے. پھر وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں 2 دن ادھر بھی آرٹیکل بائی آرٹیکل ریڈنگ ہوئی, اور ہم نے بار بار دعوت دی کہ پی ٹی آئی کے جو بھی یا دوسرے لوگوں کے جو بھی اعتراضات ہیں وہ اس عمل کا حصہ بنے. آپ یہ فرمانے کا 28ویں میں یہ عمل اتنا ہی ہوگا جتنا ابھی تک کیا, یا آپ کے خیال میں اس میں گنجائش زیادہ؟ میں 28ویں کی طرف آنا, جو آپ نے کیا وہ تو ہو گئی. جی سر دیکھیے 28ویں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایشوز جو ہم آلریڈی انڈر ڈسکشن لا چکے ہیں, جو پہلے سے چل رہے ہیں. سر یہ کوئی نئے ایشوز نہیں ہیں. لوکل گورنمنٹس کی امپاورمنٹ, NFC کے اوپر ڈسکشن, ایجوکیشن, ہیلتھ اور پاپولیشن کے ساتھ کیا ہونا چاہیے, یہ ایسی چیزیں آپ کو پہلے کرنا چاہیے تھا. دیکھیں نا ساری دنیا آپ کو کہہ رہی ہے, IMF بھی کہہ رہی ہے, ہم جب بات کرتے ہیں دوسری طرف وہ بھی کہتے ہیں جی کہ سینٹر کے پاس پیسہ نہیں. آپ کا اپنا فائنانس منسٹر کہہ رہا ہے, اور آپ خود مگر خزانے سے ڈیل کر رہے ہیں. دیکھیے آپ بھی یہی کہہ رہے ہوں گے نا. میرا ایک پوائنٹ آف ویو, مگر اگین ایز آئی سیڈ ہم اس دفعہ کیونکہ ایک ایسے پوائنٹ پہ اپنے مین ایلائی کے ساتھ نہیں آ سکے جہاں پہ وی کوڈ ہیو کیریڈ اٹ فارورڈ, سو وی اپینڈڈ دی سبجیکٹ. آگے ہم دلائل کے ساتھ, فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ, یہ اقساطی قسم کی جو آپ ترمیم کر رہے ہیں, مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہی مرتبہ کر رہے ہیں نا 18ویں آئینی ترمیم کے اندر آپ نے کہا 100 کے قریب سبجیکٹس جو آپ نے ایڈریس کیے تھے, اتنے ہی کیے تھے نا. مگر طلعت صاحب اگر جن چیزوں پہ اتفاق ہے اور جن چیزوں پہ ہمیں سولوشن نظر آ رہی ہے تو وہ تاخیر کا شکار کیوں؟ ذرا کھل کے بات لیجٹمیسی پہ جواب دینا. جی نہیں, پارٹی کو تو لیجٹمیسی پہ کوئی بالکل اعتراض نہیں. ڈیبیٹ کرنا چاہیں لیجٹمیسی پہ, میں کہتا ہوں ڈیبیٹ ہونی چاہیے. پارلیمان کو مضبوط اگر آپ نے کرنا ہے, واقعتاً آپ لوگوں کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے جو بات. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کے اندر اس وقت بیسک چیز ہے کہ آپ نے ملک کو چلانا ہے, ریاست کو چلانا بھی ہے. آپ نے صرف ترمیم کھیلنا ہے, پھر آپ نے عوام کا اعتماد بھی نظام کے اوپر بحال کرنا ہے. جو بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی کے جو ان کے اعتراضات ہیں وہ اعتراضات دور کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے, بنیادی ذمہ داری ہے حکومت کی دور کرنا. لیکن گورننس کا دیکھیں گورننس کا آپ لوکل پارٹیز الیکشن, میں بتاتا ہوں, لوکل پارٹیز الیکشن اگر آپ پنجاب میں نہیں کراتے تو اس میں ریاست کا کیا قصور ہے؟ ایک صوبے میں اگر نہیں ہو رہا ہے, اسلام آباد میں نہیں کراتے, اسلام آباد میں نہیں کرواتے, تو اس میں پارلیمان کا کیا قصور ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ بنیادی اس کا مطلب کیا ہے؟ جملہ مکمل کریں نا جن صاحب, آپ نے کہا تھا کھل کے ڈیبیٹ کرنی ہے. نہیں میں آپ کے اتحاد کو خطرہ ہو سکتا ہے, آپ کا جملہ مکمل. میں دیکھیں سیاست میں بھی نوکری نہیں تھی, لیکن انفارچونیٹلی کرنا پڑتا ہے. میرے بھائی نے سیاست نوکری کی طرف ہی لے آیا, تو جملے کا کیا تشریف فرمائیے. گڈ ون. تو میں ریاست ہم تو چاہتے ہیں کہ سیاست کھل کے ہو. نہیں میں ایک مزاق لائٹر نوٹ یہ تو سے آئین والے سازش کر رہے ہیں. سر بات تو پوری کر لوں, میں نے کچھ نہیں کیا, میں بات تو پوری کر لوں, میں بات تو سر ہمارا پہلے آپ نے نوکری کا لوگ میری طرف موڑا, میں نے جواب دیا, آپ نے ان کی طرف موڑ دیا. سر آپ نوکری کر رہے ہیں کیا؟ ہمارا کتا ٹامی تو تمہارا کتا سر. تو دیکھیے گزارش ہے, تھوڑی نوکری ٹامی تے ساڈی نوکری کتا, یہ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیے سر, ہم اپنی جماعت, آپ کی جماعت کا اپنا ویو ہو سکتا ہے, ہماری جماعت کا ایک اپنا ویو ہو سکتا ہے.
ہم اپنی جو بہتر سمجھتے ہیں لیکن یہ کیوں ہے کہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے بھی اور آپ کے ساتھ نہیں بھی ہے؟ نہیں وہ سر چند صاحب کا ایک خاص کیونکہ پنجاب سے ہیں تو ان کا ایک خاص وہ ایک محبت ہے, وہ ایک علیحدہ اینگل بھی ہے, مگر بھائی ہیں ہمارے. نہیں میرا کون سا خاص اینگل ہے؟ دیکھیں میں مجلسی کے اوپر آپ نے بات کی تو ہم نے کھل کے مخالفت کی کہ آپ 50 سال پاکستان کو پیچھے نہ لے جائیں. ڈوئل نیشنلٹی کے اوپر آپ نے بات کی تو ہم نے کہا اس کے اوپر بالکل ڈیبیٹ کریں. آپ نے این ایف سی کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ فائنانس سے ریلیٹڈ آپ میرے سے زیادہ باخبر ہیں. 300 ارب کی آپ نے ٹیکس ایگزمپشن دی ہوئی ہے وفاق نے. آپ 300 ارب کے لوگوں کو ٹیکس چھوٹ دی ہوئی ہے. 3000 ارب. اس کے بعد آپ 25 محکموں کا فیڈرل گورنمنٹ کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ایڈٹ نہیں آتا. تو آپ کیا آپ گورنر صاحب نے ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ صوبوں کے پاس جائیں, اس کے بعد آپ صوبوں کے پاس جائیں ڈیبیٹ. ہم یہ کہتے ہیں سر یہ ہم میں چند صاحب بھائی اب یہ میرا ذاتی کوئی ایشو ہے, اس میں میرا ذاتی کون سا ہے؟ یہ آئینی ایشو ہے, یہ گورننس کے ایشو ہے, اس میں میرا ذاتی کیا ہے؟ نہیں سر گورننس نہیں آپ نے کہا نا کوئی ذاتی رنجش ہے. نہیں وہ بھی ہے آپ کے. ویسے میرا خیال ہے میں کہتا ہوں سیاسی لوگ میرے بھائی ہیں, مگر میرے خیال سے میں تو جب آپ جیل میں تھے تو میں اس وقت آپ کے لیے بولتا تھا, آپ کی جماعت سمجھو تو آپ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مظلوم تھوڑا سا میرا ایک مینوفیکچرنگ ہے عدل کے معاملے میں. مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. میں کہتا ہوں عدل نظر آنا چاہیے. صرف ترمیموں سے عدل نہیں آتا, عدل رویوں سے آتا ہے. میرا خیال ہے سر اس پرٹیکولر ایشو کا حل یہ ہے کہ آپ ہر ہفتے اگر ایک شو صرف چند صاحب اور رزما بخاری صاحب اگر کر لیں تو میرے خیال سے پھر بقیہ ہمارے وہ میرے سے زیادہ میرے بھائی ہیں. اگر گورننس امپروو ہوتی ہے, اگر لوگوں کے معاملات ایڈریس ہوتے ہیں, اگر معیشت ترقی کرتی ہے, دہشت گردی نیچے آتی ہے, اور بہت سارے معاملات جس کے اندر فائنانس بھی انوالو ہے, سیکورٹی بھی انوالو ہے, ایڈریس ہوتے ہیں اسی نظام کے تحت, تو پھر پرفارمنس کے ذریعے تو لیجٹمیسی یہ نظام لے لے گا نا کہ نہیں؟ دیکھیں پرفارمنس پچھلے 3 سالوں میں آپ کو کوئی نظر آئی؟ آپ مجھے بتائیے. حکومت دعوے تو بہت کرتی ہے کہ جناب اس ملک کے اندر اتنی انویسٹمنٹس آ رہی ہیں, یہ اربوں ڈالر کے معاہدے ہو گئے ہیں, کوئی آئی؟ پاکستان میں آج فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 72 سالوں میں اتنی کم نہیں تھی جتنی آج ہے. آج آدھا پاکستان سطح غربت سے نیچے جا چکا ہے, اور ان پچھلے 3 سالوں کے اندر 2.25 کروڑ لوگ صرف پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران مڈل کلاس سے نکل کے سطح غربت سے نیچے گئے. کارکردگی کہاں ہے؟ لوگ جوک در جوک ملک چھوڑے, ہائیسٹ نمبرز ہیں آپ کے جو ملک چھوڑنے والوں کے. کہاں ہے ترقی؟ اگر ترقی ملک میں ہوتی تو وہ چھوڑ کے جاتے. انٹرنیشنل ڈونرز جو ہیں وہ آپ کو انڈورس کر رہے ہیں, آپ کے پاس انڈورسمنٹس موجود ہیں, اکنامک ٹریجیکٹری سٹرانگ ہے, مارکیٹ درست ہے, اگر اکنامک ڈالر سٹیبل ہے. سر یہ میکرو اکنامک آپ میرے خیال سے میری ڈیٹا اور آپ کی ڈیٹا بہت فنڈامنٹلی فرق ہے. کیا روپی ایک سیکنڈ اب میں ایک ایک کر کے جواب دوں گا. آپ نے کہا اکانومی سٹرانگ ہے, 2% جو ہے وہ ورلڈ بینک کی اور آئی ایم ایف کی پریڈکشن ہے. آپ کی پاپولیشن گروتھ کتنی ہے؟ 2.7% آپ کی پاپولیشن گروتھ ہے, تو آپ تو -7% پہ کھڑے ہوئے. ورلڈ بینک نے شاید اس کو ریکاسٹ بھی کیا تھا, 3.2%. 3.2% is that growth? No, it's not growth. Then تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیشت گرو کر رہی ہے؟ آپ دیکھیں سر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ڈکلائن میں, آپ کا ایگریکلچرل سیکٹر ڈکلائن میں. آپ مجھے بتائیں کون سی آپ کی فصل پرفارم کر رہی ہے؟ طلعت صاحب دیکھیے بات یہ مصطفیٰ بھائی ہیں, مگر آپ نے جس طرح کہا 1.5 سال سے ایک میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن, یہ بیٹھے میں یہاں پہ سر پی ٹی آئی ایک مثال لے لیں. پچھلے سال جب فروری میں یہ حکومت بنی تھی تو سب کا یہ خیال تھا, بہت لوگوں کا خیال تھا کہ جون تک یہ معاشی حالات ایسے ہوں گے کہ اسمبلی نہیں جائیں گے. آپ ایک آئی ایم ایف پروگرام ایگزٹ کر رہے تھے, آپ نے ایک نیا نیگوشیٹ کرنا تھا, اور اس ٹائم پہ ڈیفالٹ رسک ہائی تھا, اور پی ٹی آئی نے باقاعدہ یہ اس امید میں تھے, آئی ایم ایف کو ایک اور چٹھی پچھلے سال لکھی گئی تھی کہ کسی طرح یہ ڈیفالٹ کر جائے ملک. یہ ان کی بہت لوگوں کی امیدوں پر پانی پھرا کہ پچھلے 1.5 سال میں اسٹیبلائزیشن آئی, جس کو ایکسٹرنل ویلیڈیشن. نہیں میں پی ٹی آئی, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں تو پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں, اپوزیشن, کیونکہ اس ٹائم پہ پی ٹی آئی, دیٹس وائی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریفرنس ہم, بیکاز آئی ریمبر پی ٹی آئی سیئنگ. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ بالکل آج ہم ایک اسٹیبلٹی کے سفر کے بعد اس طرح کی اسٹیبلائزیشن لے کے آئے. پچھلے سال لوگوں نے کہا منی بجٹ آئے گا, منی بجٹ بھی نہیں آیا. آئی ایم ایف کا پروگرام بھی برقرار رہا, تینوں کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے آپ کی ریٹنگز بھی اوپر کی. آپ کو ایکسٹرنل ویلیڈیشن ہے, ہم تو چلیں جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں, انٹرنیشنلی یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں. اب آگے یہاں سے آگے بالکل ہم نے اب جو بوم اینڈ بس سائیکل پیچھے کے چلتے آئے ہیں, جو ایک ہماری معیشت کے کرونک ایشوز رہے ہیں, اس کو آج کل ہم ایڈریس کر رہے ہیں. مگر آج تک جو ہم نے سفر طے کیا 1.5 سال میں, یہ اسٹیبلٹی جو لے کے آئے ہیں جس سے معیشت سنبھلی ہے, یہ تو بالکل لوگوں کی توقعات سے بڑھ چڑھ کے تھا. جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ کہیں گے کتنی اسٹیبلائزیشن کرنی ہے, ہم ساڑی بھی کوئی گل کرو. نہیں دیکھیے اسٹیبلائزیشن 3 سال سے اسٹیبلائزیشن کے پروسیس میں ہے, تو پھر اگلا فیز ہمیں بتا دیں گے آپ کیا کرنے والے ہیں. دیکھیے آج کل پرائم منسٹر صاحب بالکل یہی کام کر رہے ہیں جی, اس کے اندر ہم پرائیویٹ سیکٹر
کے ساتھ بھی انگیجمنٹ کر رہے ہیں. ہم نے بنیادی طور پہ طلعت صاحب جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس کو سسٹینیبلی نہیں بڑھائیں گے, یہی اب ہمارا ہدف ہے, بنیادی ہمارا ایشو. اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ جی ہم اگلے 1 سال کے اندر 50 لاکھ نوکریاں جنریٹ کر پائیں گے تو یہ بات ہوتی. نہیں دیکھیے, پاپولیشن گروتھ کو ہم نے کنٹرول کرنا اگلے 5 سال کے اندر یہاں پر لے کے, تو یہ بات ہوتی. نہیں دیکھیے, ایکسپورٹس کو ہم نے بڑھانا ہے, روزگار کو ہم نے بڑھانا ہے, مگر ہم وہ 1 کروڑ نوکریوں کی بات کر کے پھر پیچھے 1 کروڑ. اگر مجھے صرف 1 سیکنڈ کے لیے اجازت ہے, میں ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ دنیا کا جو اکنامک پاور ہاؤس ہے دیٹ از یو ایس, رائٹ, وہاں پر ہر 3 مہینے بعد جاب ڈیٹا آتی ہے. جی بالکل, ٹرمپ کا کلیم ٹو فیم ہی یہی ہے. اور وہاں کی معیشت کے لیے, وہاں کی پولیٹیکل انوائرمنٹ کے لیے جاب گروتھ کے اوپر دیکھا جاتا ہے کہ کون کامیاب ہے. صاحب آپ کو نوکریاں نظر آ رہی ہیں مستقبل کے. صرف ایک چیز ایڈ کر دوں کہ اس پوری ریجن میں, پاکستان میں جو جاب لیسنس ہے, ہر سال آپ کا 25 لاکھ نوجوان آپ کا جاب مارکیٹ میں ایڈ ہو رہا ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کی جو سب سے زیادہ یوتھ کے اندر ان امپلائمنٹ ہے وہ اس پوری ریجن میں ہائیسٹ ہے پاکستان میں, 34%. جابز کی بات کر لیں. جابز کی بات دیکھیں, یونٹی اسٹور سے 35,000 بندوں کو نکالا جا چکا ہے جاب اپرچونٹی, 9,000 بندے اسٹیل مل سے نکالے گئے, 60,000 سیٹیں فیڈرل گورنمنٹ اور سیٹیں ابالش کی ہیں جو انہوں نے خالی تھی ہیں مختلف ریفارمز کے میں. اور نیچے اگر گندم آپ نے دوبارہ بند اسٹیل میں 9,000 بندہ کر کے رہا تھا سر, 9,000 تو لاکھ گھٹ میں ویسے کہہ رہا ہوں بند اسٹیل مل میں بندہ, لیکن لوگوں کو جو بندہ 25 سال نوکری کرے, مجھے پیپلز پارٹی کا پتہ ہے, آئی انڈرسٹینڈ آپ چاہتے ہیں کہ طلعت بھائی میں کہتا ہوں جو بندہ 20 سال نوکری کرے, 20 سال کے بعد اس کو اٹھا کے آپ سڑک پہ پھینک دیں, کیا صرف ریاست کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ تو اگر وہ ادارے ریاست کو نیچے لے کے جا رہے ہوں تو جو ادارے یہ لوگ چلاتے رہے, جو بیوروکریسی کے ٹاپ لیڈ چلاتی رہی ہے, جو سب وہ ان کو کیا سزائیں دی ہیں آپ نے آج تک, جن کی وجہ سے یہ بینکرپٹ ہو گیا ہے. غریب ملازمین کو آپ کہتے ہیں جی وہ کیا کر رہے ہیں, اور جو ان کو چلاتے رہے سی اوز ایگزیکٹو بنے رہے وہ آج بھی موجے کر رہے ہیں. 28ویں میں آپ کہیں گے کہ یہ تمام جو ادارے جن کو آپ پرائیویٹائز کرنے والے ہیں ان کو نہ پرائیویٹائز کریں؟ نہیں دیکھیں, پرائیویٹائزیشن کے اوپر تو ایک ڈیبیٹ ہے. یوٹیلیٹی اسٹور دیکھیں آپ, گورنمنٹ کے نئے ادارے آپ چلا بھی رہے ہیں, آپ ایک طرف سے پیرا ڈپارٹمنٹ بنا دیا, نئے ٹرانسپورٹ کے ڈپارٹمنٹ بنا دے, پرانے ڈپارٹمنٹ. آپ کو نوکریاں نظر آ رہی ہیں اگلے سال میں کہ نہیں؟ اللہ کرے آئیں, مجھے تو نہیں نظر آ رہی, اللہ کرے, میری دعا ہے اللہ کرے. دیکھیں بینکرپسی سے حکومت نکلی ہے, یہ حکومت جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی تو لگ رہا تھا کہ ساروں کہتے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ نکلی ہے بینکرپسی سے, لیکن عوام کو فائدہ نہیں ابھی ملا. انرجی مہنگی, انرجی سستی ہو, عوام کو فائدہ ہوتا ہے. ایگریکلچر ترقی کرے, ایگریکلچر کا پہیہ چلے, عوام کو فائدہ ہوتا ہے. ایکسپورٹ یقیناً اب اس طرف آپ کو جانا ہوگا. اب سٹیبلائزیشن, جی بالکل, دیکھیے مگر یہ سٹیبلائزیشن کو بھی یو کانٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. دیکھیے یہ سٹیبلائزیشن واز آلسو ناٹ اے گیون. سٹیبلائزیشن نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ مہنگائی کی شرح 25-30% پر تھی نا جی, 5% پہ 25% ہوتی تو مشکلات زیادہ ہوتی. دوسری بات یہ دیکھیے, بات یہ کہ یہ اب یہ ایک آئیڈیولوجیکل ڈیبیٹ ہے. میں ان کی جماعت میں لوگ جانتا ہوں جن کا ویو ان سے فرق ہے, جو فائنانس کمیٹیز میں موجود ہیں, بٹ ہی از انٹائٹلڈ ٹو ہز ویوز. دوسری بات یہ, پنجاب میں چند صاحب بھی جانتے ہیں, پیرا جس کا ذکر کیا میں کل اپنے حلقے سے آیا ہوں, لوگ شکر ادا کر رہے ہیں, ڈسپوزل آف ایشوز ہو رہا ہے, ستھرا پنجاب سے صفائی ہو رہی ہے, آن دا گراؤنڈ یہ چیزوں کا امپیکٹ آ رہا ہے. لیکن ہماری گزارش ہے کہ 28ویں ترمیم لائیں, 29ویں لائیں, لیکن اس مرتبہ مرکز اگر آپ لوگوں کو بنا لیں, ان کے سامنے اگر کوئی پلان آ جائے کہ جی آپ کے لیے یہ ہونے والا ہے, دیکھیے تو آپ کو یہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نہیں طلعت صاحب, میرے نزدیک تو جی دیکھیے, اگر آپ کوئی ایسی ترمیم بھی لاتے ہیں جس سے آپ کے دفاعی ڈھانچہ مضبوط ہوتا ہے تو اس میں بھی لوگوں کا ہی فائدہ. نہیں یہ ہو گیا نا, جی تو دیکھیے, تو اس لیے یہ تاثر دینا کہ اس ترمیم میں لوگ مرکز میں نہیں تھے, لوگ اس میں بھی مرکز میں تھے. 28ویں کی بات کر رہا ہوں, 28ویں میں بھی دیکھیے, 28ویں میں بھی انشاءاللہ 28ویں آگے اگر ہم اس کے اوپر لوکل گورنمنٹس کے اوپر NFC, ایجوکیشن, پاپولیشن میں بہتر چیز ہے نہیں. پھر سر اگر ایسا ہی ہے, پھر ایسا ہی ہے تو پھر پرفارمنس کا الزام کس بات کا؟ دونوں باتیں ساتھ نہیں چل سکتی. پروگرام ہمارا جاری. صحافیوں کے بارے میں تنقید کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن تنقید تذلیل سے ہوتی ہوئی اب فزیکل ہارم کی طرف جاری ہے. جیو کے اینکر شاہزیب خانزادہ کے ساتھ جو ہوا وہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, اس سے بڑے بڑے واقعات دوسرے صحافیوں کے ساتھ ہوتے رہے ہیں, جس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ چھوٹا واقعہ ہے, وہ بھی بڑا واقعہ ہے. لیکن بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا تدارک کیا ہے. ان کی طرف سے ایک رد عمل آیا, وہ بھی ایک ماڈل ہے. ایک رد عمل میں آپ کو آخر میں ویڈیو میں دکھاؤں گا جب میرے ساتھ ایسا واقعہ ہو تو وہ کیا تھا. بعض جگہ پر کمپلینٹس ہیں, بعض جگہ پر براہ راست بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ کیا تو ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے. کیا کریں صحافی؟ علینا شگری صاحبہ اور حسن ایوب خان صاحب بالترتیب ABN
اور ایئر وائی نیوز کی طرف سے. علینا اسٹارٹ وتھ یو. میں نے آپ کا ٹویٹ دیکھا جس میں آپ نے ایک شخص کا ایکس اکاؤنٹ کوٹ کیا کہ آپ کو بھی انہوں نے تھریٹن کیا, پھر طاہر صاحب نے اس کے اوپر جواب دیا, رسپونڈ کیا. تو آپ کی کمپلینٹ کیا ہے؟ یہ تو سوشل میڈیا ٹرولنگ ہے, وہ کہہ سکتے ہیں جی کہ ایز کمپیئر ٹو فزیکل ہارم یہ تو ذرا نسبتاً کم ہے امپیکٹ, لیکن پھر بھی آپ کا کیس ہے. تو آپ کا کیس کیا ہے کہ حکومت نے ایکشن نہیں لیا یا اس کا اکاؤنٹ بند نہیں کیا ہے کیا؟ تو صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم. میرا یہ جولائی میں ہوا تھا. آئی فیسڈ آن لائن ہراسمنٹ ملٹیپل ٹائمز. مطلب آپ پاکستان تحریک انصاف کی دور حکومت میں کے دوران بھی جب آپ بزدار صاحب کسی کو بھی آپ وہ کرتے تھے, آپ ان کی حکومت سے آپ کو اختلاف ہوتا تو میڈیا از آلویز ان دی اپوزیشن, تو ٹرولز کا سامنا ہوتا ہے. آئی نارملی ڈونٹ رسپونڈ ٹو ٹرولز. یہ ہوا تھا جولائی میں جب عمران خان صاحب سے ملاقاتیوں کے حوالے سے وہ لسٹ آئی تھی اینڈ مائی نیم سرفیس آن دیٹ لسٹ. میں یہ بھی بلکہ یہاں پر ضرور مینشن کرتی چلوں کہ سوشل میڈیا پہ ایک بہت ہی ایک ٹارگیٹڈ قسم کا ایک اسالٹ لانچ ہوا تھا, جس میں یہ آرے شہزاد صاحب نامی جو شخص ہے جو کہ ڈنمارک میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے مجھے لیبل کرنے کی باقاعدہ ٹیگ کرنے کی کوشش کی کہ جی ایک ماحول بنایا جا رہا ہے سابق وزیر اعظم, اور میری لٹرلی مطلب کیریکٹر پہ اس قسم کی آسان ترین بہت ہی ایک بالکل سافٹ ٹارگیٹ ہے. اور اس کے بعد جو ہے میں وائل آئی واز دیئر آن گراؤنڈ, کیونکہ میں ڈیالہ جیل وہاں پر گئی تھی, لسٹ پہ نام تھا. ایک دن پہلے میرے پروگرام میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ جی جا کے میڈیا جیل فیسلٹیز دکھائے, ہم نے جتنی جیل فیسلٹیز آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صحافی کا کام ہی ایکسیس ہے. ایبسلیوٹلی. بٹ جس پہ نام ہے بہت اچھے جانا چاہیے. ٹو مائی سرپرائز میں جب آن گراؤنڈ میں موجود تھی تو وہاں پہ رپورٹرز کی طرف سے بھی میں نے, ہماری فریٹرنیٹی کے سارے وہاں پر ہمارے بھائی موجود تھے, جن کی طرف سے میں نے نہ صرف وہ دے بومبارڈڈ می ود کوسچنز, دے لٹرلی لانچڈ اے فزیکل اسالٹ. مجھ پہ لٹرلی حاوی وہ تھے. بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں. مجھ سے سوال کیا جا رہا تھا, مجھ سے گرلنگ میری ہو رہی تھی وہاں پر, اور صرف کہ آپ کیوں ہیں یہاں, کہ آپ یہاں پہ کیسے آ گئے. تو آپ کی اب کمپلینٹ کیا ہے؟ سو میری کمپلینٹ یہ تھی کہ ایک سلیکٹیو امنیجیا نہیں ہونا چاہیے ہمارا, ہر جگہ پہ آپ کو ایک ہی رول اپلائی کرنا, سلیکٹیو آؤٹریج نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ اب ہمیں ایک نیا فینومینن نظر آ رہا ہے طلعت صاحب کہ یہ جو ٹرولز ہیں, جب آپ ان ٹرولز کو دیکھتے ہیں تو ان کی پارٹیز کے ساتھ ایسوسیشن ہوتی ہے, پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. آپ باقاعدہ نون لیگ کی تو پوری ٹاپ لیڈرشپ جو ہے ان ٹرولز کو جو ہے وہ فالو کریے. طاہر صاحب گزشتہ روز سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ انفالو کر رہے ہیں اکاؤنٹس کو. 1900 کے قریب وہ ایکس اکاؤنٹس فالو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں زیادہ سپورٹ نہیں کرتا, فالو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں ان کو انڈورس کرتا ہوں. سیاسی جماعتوں کو ان ٹرولز کے بارے میں کوئی جواب دہی کرنی چاہیے, ڈس ایسوسیٹ اپنے آپ کو کریں. آپ کا ماڈل مختلف ہے, وہ کیا ماڈل ہے ذرا بتائیے. مجھے تو کافی اکثر مل جاتے ہیں لوگ روڈز کے اوپر, کبھی مارکیٹ کے اندر. ایک حالیہ واقعہ بھی ہوا تھا, پوری تفصیل میں نہ جائیے گا. نہیں پوری تفصیل میں نہیں, میں اس میں کیا جاؤں, لیکن یہ ہے کہ خواتین سے زیادہ آپ کو مشکل ہو جاتی ہے. کوئی مرد ہو تو بندہ تو اس کا جواب ویسے ہی دیتا ہے. تو وہ ایک ماں بیٹی تھی, تو انہوں نے جو والدہ تھی انہوں نے کام شروع کیا, بات چیت بدتمیزی پبلکلی, مطلب ایک سمجھنے کے کیش اینڈ کیری کے اندر جہاں پر لیفٹ رائٹ پر کافی لوگ تھے اور کاؤنٹر کے پاس, بالکل کاؤنٹر کے پاس. تو وہاں پر جب انہوں نے کیا تو پھر میں بہت ڈھیٹ آدمی ہوں, تو پھر میں نے ان کو اسی طریقے سے ہینڈل بھی کیا. پھر میں نے اپنا نمبر بھی دینے کی کوشش کی. ایکشنز بھی آپ نے, ہاں میں نے کہا یہ نمبر بھی لے لیں آپ, اور وہ نمبر بھی میں دے رہا تھا. میں نے کہا تفصیل سے بات کر لیں گے. تو پھر وہ چپ کر گئی. وہ ساتھ جو بیٹی کہتی ماما نہ کرے, ماما نہ کرے, ماما نہ کرے. آپ کے منیب کے ایڈریسز کی تلاش بھی لوگ کر رہے ہیں, تو آپ کا ماڈل اس کے اوپر کیا ہے؟ وہ جو ایڈریس بندہ کہہ رہا تھا جی ہم نے حسن ایوب کے گھر جانا ہے, گھر تک پہنچنا ہے, تو سو بسم اللہ کبھی چکر لگائیں, انشاءاللہ خدمت خاطر اچھی ہوگی وہاں پر. تو آپ کا تو ماڈل یہ ہے سر, میرا ہر کسی کے پاس یہ ماڈل نہیں ہے, آپ یہ نہیں کر سکتے. میں رہتا ہوں گاؤں کے اندر, میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں تو میرا جو گھر ہے وہ آج سے نہیں, مطلب وہ 80 سے 90 سے آباد ہے, اور وہاں پر کم از کم جو ہے نا 2-3 درجن لوگ موجود ہوتے ہیں. تو جو آئے گا انشاءاللہ اپنی طبیعت سیٹ کرا. لیکن ہر کوئی یہ نہیں کر سکتا نا, یہ تو ماڈل, یہ از دیٹ دا ماڈل کہ آپ پھر سیدھے ہو جائیں, جس کو ہم عام. نہیں طلعت صاحب, میرے خیال سے دیکھیے صحافی, پولیٹیشنز, کسی بھی سیگمنٹ سے تعلق رکھنے والا شخص, ہر کوئی اس کا شکار ہو رہا ہے اب انفارچونیٹلی. یہ ہمیں ایک پیرینیل ایشو نظر آ رہا ہے, اور اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں. مطلب میرے ملک میں جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی بڑی قوانین ہے جو کہ انشور کرتے ہیں, ہمارے صحافیوں کے تو بہت یہ پیکا اور تمام قانون لے کر آ گئے ہیں ہم پر جو کہ اپلائی کرتا ہے. ان ٹرولز کے لیے آپ کا کیا میکانزم ہے؟ مطلب حکومت ہمیں یہ سمجھا دے کہ اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے گا, اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا. the tone obviously has to set from the top. یہ ٹاپ لیڈرشپ. لیکن عازب خانزادہ کے ساتھ جو ہوا وہ تو کسی اور ملک کے اندر ہوا, وہاں پہ تو حکومت کی جورسڈکشن نہیں ہے, تو یہ وبا جو ہے یہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے. اٹ از ریئلی لائک کووڈ, یہ ٹرانس نیشنل ہو گئی ہے نا.
تو پھر حکومت کیا کرے؟ آج بھی مجھے بھی یہ بتایا گیا تھا حکومت کی طرف سے جب میں نے یہ استدعا کی ہے اور جب میں نے سوشل میڈیا پہ I had to take to social media to respond to that troll which I did not since July. لیکن جب یہ گزشتہ روز بے نظیر شاہ صاحبہ سینئر صحافی ہیں ان کے حوالے سے ایک AI کی ویڈیو ایک جنریٹ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال دی جاتی ہے. ٹرنز آؤٹ کی جی ٹاپ فیمیل لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو فالو کرتی ہے اس ایکس اکاؤنٹ کو. عطا طارق صاحب آ کے انشور کرتے ہیں کہ جی ایکشن لیا جائے گا. آج ان صاحب کے جو کہ جنہوں نے میرے متعلق جو گفتگو کی تھی وہ ڈنمارک میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دلچسپ بات ہے, یہ دلچسپ بات ہے حسن کے, اور اہم بات ہے کہ چلیں اس کے اوپر آپ کو رسپانس آ گیا. جو شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ جو ہوا اس کے اوپر جن جماعت کے ساتھ وہ منسلک ہیں, میں ان کو تصویر والا نہیں چلانا چاہتا کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ تصویر درست ہے یا نہیں ہے, لیکن مبینہ طور پر وہ جس جماعت سے ان کا تعلق ہے PTI سے, ان کی طرف سے کبھی جواب نہیں آئے گا. یہاں پر تو کسی نے آپ کو جواب دے دیا نا, آپ اس سے مطمئن نہ. میں نے جواب کیا ملا, مطلب میں نے سوال اس کو ریز کیا, وہ تو سب بٹ وہاں سے ہوتا ہے, وہاں سے کیا ہے, وہ بیسیکلی ڈس اون کر دیتے ہیں لیکن وہ اس بات کو گلوریفائی کرتے ہیں. پرابلم از دس. اب سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا, جب کسی نے جناب سیاہی پھینک دی خواجہ آصف کے اوپر, احسن اقبال صاحب کو گولی مار دی, تو ان لوگوں کو جسٹیفائی کیا, گلوریفائی کیا. نواز شریف صاحب کے اوپر ایک مدرسے کے اندر تھے تو جوتا پھینکوا دیا تھا. تو جب یہ اس قسم کی حرکتیں شروع ہو رہی ہیں تو پھر یہ معاملہ کبھی ان کے اوپر بھی آنا شروع پڑا. پھر اب ان لوگوں کے لیے بھی مشکلات ہوں گی کیونکہ ٹالرنس ختم ہو گئی ہے. دیکھیں علی امین جب نکلا تو پھر اس کو لوگوں نے یہاں سے بھاگنے نہیں دیا. بشرا بیگم یہاں سے بھاگنا چاہ رہی تھی, بشرا بیگم اور علی امین دونوں بھاگنا چاہ رہے تھے, پھر ان کا ورکر ان کو جانے نہیں دے رہا تھا. تو یہ آپ جو تربیت کر رہے ہیں پھر اس کا کانسیکوینس آتے ہیں, اس کو رول بیک نہیں کیا پھر ان کو نکالا گیا. مطلب آؤٹ رائٹلی ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں, بالکل یہ قابل مذمت ہے, یہ ناقابل قبول ہے. روکے گی نہیں نا, کسی کو ٹرانسگریشن اس میں نہیں ہونی چاہیے کسی بھی شخص کے. بٹ طلعت صاحب ہیونگ سیڈ دیٹ ہمیں بھی کچھ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. جو جرنلسٹک ہمارے جو کوڈز ہیں, جو ہمارے حدود و قیود ہیں, ایک ریس. دیکھیں جس آڈینس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہی ہیں وہ آڈینس حقائق سننا ہی نہیں چاہتا. آپ اگر ان کو کنونس کریں جرنلسٹکلی, دیکھیں آپ اپنا کام کرنے کے لیے وہاں پہ گئی تھی, یہ کام کرنے کے لیے گئی تھی, بہت اچھی بات ہے, آپ کے پاس ایکسیس تھی, تو یہ تو آپ کا کام تھا, لیکن اس کو کام کے زاویے سے نہیں دیکھا گیا. ان کی رائے ہے, یہ حقائق بیان کرتے ہیں, انداز کے اوپر آپ اعتراض کریں, بھلے رائے دیں, لیکن حقائق کو چیلنج کریں, لیکن حقائق کو سننے کو تیار ہی نہیں ہے. تو اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ اچھی ڈیبیٹ کر کے ریزن کر کے آپ کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ, سر آپ جتنی مرضی. میں نے پہلے ٹویٹر کے اوپر نا ایک آیت اور ایک حدیث صبح ٹویٹ کرتا تھا, فجر کا ٹائم ہوتا تھا, تو اس کے نیچے جب لوگوں نے گالیاں مسلسل دینا شروع کی تو میں نے وہ ٹویٹ کرنا چھوڑ دی. یعنی اور پتہ ٹارگٹ مجھے کرے نا, اچھا وہ کیا کرتے ہیں, ماں بہن کو دیتے ہیں نا, مطلب تو بات یہ ہے کہ کیا خواتین ایزی ٹارگٹ ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے مطلب آپ کر رہے ہو, مطلب کوئی آپ کے گھر میں ماں بہن ہے. اچھا فیملی کے حوالے سے بھی انہوں نے کیا. دیکھیں میں اس لحاظ سے آپ کو بتاؤں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو وہ ٹرولنگ کرتے ہیں وہ تو میٹر نہیں کرتی. آپ فیملی کے ساتھ ہیں اس ٹائم, جس طرح شاہ زیب کی جو سچویشن آئی ہے, اب دیکھیں وہ شریف آدمی تھا, شاہ زیب خانزادہ جو ہیں وہ شریف آدمی ہیں, انہوں نے اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کیا. شاید میں بہت وائلڈ ہو جاتا, میں یہ چیز برداشت نہیں کرتا. باہر کے ملک میں بھی ہو جاتا ہوں سر, میں پڑھا ہی بائرو میٹرک کے بعد میں چلا گیا, قانون لاگو ہو جائے گا. اور ابھی سر میں لندن کے اندر, مطلب وہاں پر آپ نے دیکھا ہے, جب میں ہر سال جاتا ہوں 2 مرتبہ 3 مرتبہ جاتا ہوں, وہاں پر کافی اس قسم کا وائرس کافی پایا جاتا ہے. اور جب وہاں پر لوگ آتے ہیں, آپ تو بیٹل ہارڈنڈ ہے نا, لیکن اب یہ تو نہیں ہوگی نا, اب یہ تو نہیں جا کے لڑائی کریں گے نا. لیکن طلعت صاحب مجھے میرے خیال سے جو ایک سولوشن کی اگر ہم تلاش میں ہیں تو ہماری اپنی فریٹرنٹی کو وی نیڈ ٹو ہیو اے یونیفائڈ اسٹانس. کیونکہ جب میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا, یا بے نظیر شاہ کے ساتھ یہ AI ویڈیو ایگزسٹ کرتی تھی, انلیس بے نظیر ٹک ٹو سوشل میڈیا اینڈ شی ہیڈ ٹو ٹویٹ, تو اس کے بعد یہ نوٹس میں آیا ہے. تب تک کوئی نوٹس نہیں کر رہا تھا, تب تک پروفائل جو ہے وہ فالو کر رہی تھی, تب تک آپ کے بالکل ریڈارس پہ نہیں آیا تھا. جب میرے ساتھ بھی ہوا تھا تب ہمارا ایک یونیفائڈ سٹانس اکراس دی بورڈ سٹانس ہونا چاہیے, ایک سپورٹو. ہماری زیادہ تر آوازیں خاموش ہوتی ہیں. بیرسٹر گور نے بھی مذمت کی ہے, سب نے مذمت کی ہے اچھا شاہ زیب والا انسیڈنٹ کی, لیکن شہباز گل ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ ان کو گلوریفائی کرتے ہیں. ڈاکٹر موہت پیزادہ اس کو گلوریفائی کرتا ہے. مطلب آپ ان کو دیکھیں کہ یار یہ آپ کیا کر رہے ہو, آپ تو پاکستان میں رہتے ہیں, ایسا نہیں ہے نا. یہ ایسے نام ہے کہ جو یہاں پر اچھی پوسٹوں پر رہ چکے ہیں, ایک اچھا اینکر رہا ہے, ایک جو ہے وہ صوبائی وزیر رہا ہے. اس قسم کی حرکتیں ان کو زیب نہیں دیتی, یا ان کے اپنے گھر میں جو ہے وہ فیملیز نہیں ہے, یا وہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں یہ ان تک نہیں آئیں گی. تو وقت بدلتے دیر نہیں لگتی,
کبھی آپ جو کر رہے ہوتے اب بدل گیا ہیں نا، آپ کے اپنے ساتھ ہو جاتا ہے. بدل گیا نا، تو پھر میرے خیال میں وہی وبا جو ہے دوسری طرف جا رہی ہے، لیکن وبا سب پر حاوی ہو جاتی ہے. جی. تو ہمیں کم از کم اپنی فریٹرنٹی کے اندر اکراس دا بورڈ جو ہے ایک کرنا صحافیوں میں تو ہونی چاہیے اور unity. سیاسی طور پہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، جو اکاؤنٹس اس قسم کی کا مواد شائع کرتے ہیں، تزلیلی مواد، ان کو آفیشیل جو ہے ان کو ڈسون کر دینا چاہیے. اسپیشلی میرا تو سوال موجودہ حکومت سے بھی ہے کہ اگر نون لیگ کی حکومت، ان کی تو لیڈر ان ویٹنگ از اے لیڈی، ان کو تو سب سے پہلے یہ چیز چیک کرنے کی ضرورت ہے. ایون وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب جو ہے، ان کے فیملی کے اندر بھی خواتین ہیں جو کہ بہت ماشاءاللہ سے دیکھیں accept آپ کر کے رہی پاس یہ ہیں اپنی سہولت میسر ہے کہ آپ نے یہ شکایت، استدعا اور یہ پوائنٹ ریز کر. طلعت صاحب وی ہیو ٹو برنگ اٹ انٹو دا نوٹس. میں کہہ رہا ہوں بہت اچھا کیا آپ نے، بہت اچھا کیا، لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ آپ جب یہ بات کریں تو اس کے اوپر بھی ٹرولنگ ہوتی ہے. وہ اس کے اوپر بھی ٹرولنگ ہوتی ہے. لیکن اس کا جواب ہے نا، میرے بیٹے کی فوٹو لگائی انہوں نے، پی ٹی آئی والوں نے، پھر کافی گالیاں دی، پھر میں نے بنا دیا ڈیالہ کا چانسلر، پھر میں اور چیزیں کرتا ہوں. تو میں تو ریئیکشن اتنا ہارڈ دیتا ہوں آگے سے، اور آئی ڈونٹ ریلی کیئر کہ وہ کرتے ہیں تو کریں. That's a model. جو کرتے ہیں فالو کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن I'll show no mercy. I will show no mercy at all. I'll be ruthless. حسن can pull it off. علینا آپ کا ماڈل بھی بالکل ٹھیک ہے. حسن آپ کا you're entitled to your model. دونوں کا شکریہ. ہم صرف آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں کہ یو کے میں ایک اس طرح کے مال پر میرے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا، اور وہ شخص جو ہے وہ بار بار بدتمیزی کر رہا تھا. دل میرا حسن والا ہی کر رہا تھا، لیکن پھر مجھے پتا تھا کہ یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے. تو پھر میں نے اس کے ساتھ ایک کام کیا، میں نے کیمرہ پلٹا دیا، میں نے اس کو فلم کرنا شروع کر دیا، اور گدھے کے سر پہ سے جیسے سینگ چلے جاتے ہیں ویسے وہاں سے بھاگ گیا. ہمیں کہہ رہے تھے کہ وائی آر یو ریکارڈنگ می. تو لہٰذا میرا تو مشورہ یہ ہے کہ جب ایسا کام ہو رہا تو بالکل ریکارڈ کریں، بالکل ایکسپوز کریں. جب ایکسپوز کریں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ چیخیں دور تک سنائی دیتی ہیں. تو اس کے اوپر جب شاہزیب خانزادہ کی بیگم نے اس شخص کو ریکارڈ کرنا شروع کیا تو ان کی طرف سے اب جواب یہ آنا شروع ہوا کہ یہ ٹویٹ آپ کے سامنے ہے کہ یہ دیکھیں کہ جو شخص ان کے خلاف بات کر رہا تھا اس کو انہوں نے ریکارڈ کرنا شروع کر دیا. یہ کتنی بری بات کی، یہ کتنی ایول خاتون ہے. بالکل ایول نہیں، انہوں نے بالکل ٹھیک کام کیا. تو پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ ان کو ریکارڈ کرنا چاہیے، اور پھر جہاں جہاں پر شکایت بنتی ہے وہاں پر شکایت کرنی چاہیے، اور جہاں پر حساب برابر کرنے کا موقع ملتا ہے حساب برابر کرنا چاہیے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.